ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم کے والد محترم حضرت ادم کا بخارا کے باغات کی طرف گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ جب سیب اٹھا کر کھا لیا تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے مالک باغ کے پاس گئے اور جا کر اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھیں کہ میں اس کے پاس خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں رہتا، وہ بخارا سے بلخ کی طرف رہتا ہے اور یہ 10 دن کی مسافت کا سفر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی دوران حضرت ادم نے بادشاہ کو تمام واقعے کی خبر دی کہ میں یہاں پر نصف حصہ سیب کا معاف کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لائیں، میں اس وقت آپ کو بتا دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے لیے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح آ چکے تھے، لیکن شہزادی کا باپ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک لوگوں کو پسند کرتی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی زاہد و متقی پرہیزگار سے ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اس نے اپنی لڑکی سے ادم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حصہ معاف کروانے کے لیے بخارا سے بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ حضرت ادم دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے میں آپ کو سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم نے کمال انکار کیا لیکن بادشاہ نہ مانا تو نہ چاہتے ہوئے نکاح قبول کر لیا۔ جب بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم سے کرا دیا اور حضرت ادم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و باراستہ ہے اور وہ اس مکان میں ہے جہاں لڑکی بہت خوبصورت کمرے میں رہتی تھی۔ حضرت آدم ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئی اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف کر دے۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ جماع نہیں کریں گے میں حصہ معاف نہیں کروں گا۔ آخرکار شاباشی ہوئی اور حضرت ادم بیوی کے پاس اجماع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت ابراہیم بن ادم کے نام سے جانتی ہے۔ چونکہ ابراہیم کے نانا کا بیٹا نہیں تھا تو ساری بادشاہت حضرت ابراہیم بن ادم کو ملی۔ اگر یہ خوبصورت واقعہ